اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے، صحت والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ آج کل تو لاہور میں موسم بھی خاصا ٹھنڈا ہو چکا ہے، اور جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں تو بہت ٹھنڈ ہو چکی ہوگی۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ میں آج ایک واقعہ ایسا سنانا چاہتا ہوں جو کہ آپ نے ہو سکتا ہے پہلے بھی سنا ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مثنوی میں یہ ایک واقعہ ہے جس نے بڑی دھوم مچا رکھی ہے، اور مجھے قوی یقین ہے کہ لوگوں نے اس واقعے کو پہلے ضرور سنا ہوگا، لیکن یہ اتنا پیارا واقعہ ہے کہ یہ بچوں کو سنائیں، شاید انہوں نے نہ سنا ہو۔ تو میرا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ واقعات جو ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں، آپ بچوں کو سنائیں، وہ انسپائر ہوں اور وہ دوسری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے اچھی ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں۔ ایسے ایک واقعہ ایسے تھا کہ ایک اللہ کا ایک نیک بندہ رات کو سویا ہوا تھا۔ اس کی ایک دن پہلے نماز فجر رہ گئی تھی۔ اس نے نماز قضا ہونے کا اس کو بڑا ہی دکھ تھا۔ وہ ظہر کی نماز تک گریہ زاری اللہ تعالیٰ کے آگے روتا استغفار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور ندا آئی کہ اے میرے بندے، تیری اس نیکی، یہ تیرا رونا، تیرا استغفار کرنا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ جتنا تجھے ثواب فجر کی نماز پڑھنے سے ملنا تھا اس سے کہیں زیادہ ثواب میں تجھے اس قضا نماز پہ توبہ اور استغفار کرنے پہ عطا کرتا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ شاید وہ شخص مصروف تھا، اور اگلے دن پھر اس کی فجر کی نماز سے پہلے، یعنی قضا کا خطرہ نہیں، فجر کی نماز سے پہلے اس کو کسی نے جھنجھوڑا، جگایا۔ تو اس شخص نے حیران ہو کے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو اور مجھے کیوں جگا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں شیطان ہوں، ابلیس۔ پوچھا کہ تمہارا کام تو ہوتا ہے لوگوں کو نماز سے غافل کرنا، غافل کروانا، ان کو بہکانا، ان کو، یہ تمہارا پسندیدہ مشغلہ ہے، تو تم مجھے نماز کے لیے جگا رہے ہو۔ کہتے کل جو تم نے گریہ آزاری کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار طلب کی، گڑ گڑائے، روئے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نماز کے بدلے میں کئی ہزار نمازوں کا اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا۔ اور چونکہ میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا دشمن ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ آج پھر تمہاری نماز رہ جائے، خدا نماز رہ جائے تو پھر تم گریہ آزاری کرو اور پھر تمہیں اور زیادہ ثواب ملے۔ یہ میرے اختیار میں نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جو تمہاری نماز کا ثواب بنتا ہے اتنا ہی ثواب تمہیں ملے، اس سے زیادہ نہ ملے۔ اور شیطان کا ایک اور کام اور بھی ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے۔ شیطان کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، شکر الحمدللہ، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن وہ ان کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ وہ ان کے ذہن میں ڈالتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، کہ تم نے فجر کی نماز ادا کی، اور دیکھ لو تم نے فجر کی نماز ادا کی جبکہ باقی دوسرے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کے ذہن وہ ان سے جو باقی جو نمازیں پڑھتا ہے اس کے ذہن میں تکبر پیدا کر دیتا ہے،
اور تکبر ساری نیکیاں غارت کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کے فعل ہیں۔ تو یہ واقعہ چونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آپ نے شاید پہلے ہی سنا ہو، تو میں اس کو مزید طوالت نہیں دینا چاہتا۔ میں مختصر یہ بات مقصد جو تھا میرا بیان کرنے کا کہ اپنی عبادات پر کبھی فخر نہ کریں، بلکہ اپنی عبادات عاجزی کے ساتھ کریں، پردے میں رہ کے بھی کریں اور اعلانیہ بھی کریں۔ پردے میں رہ کے کریں گے تو بھی ثواب بہت ملے گا، اور اگر اعلانیہ کریں گے تو دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی بڑا اس کا اثر پڑے گا اور وہ بھی وہ نیک کام کریں گے۔ بہرحال میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ یہ واقعہ بامقصد ایک نیک پرپس کے لیے میں نے آپ کو سنایا۔ امید ہے کہ آپ کے شیطان سے نفرت اور اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور آپ کو اپنی عبادات پر فخر نہیں، تکبر نہیں، بلکہ عاجزی محسوس ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔